ان میں سجدے ہیں یا نہیں، اور سجدے کی آیات ہیں یا نہیں ہیں، اس سے متعلق امام طحاوی رحمہ اللہ تفصیلات بیان کریں گے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ مفصلات میں سجدہ نہیں ہے، ان میں ائمہ اربعہ میں سے امام مالک رحمہ اللہ ہے کہ مفصلات میں سجدہ نہیں ہے۔ مفصلات میں 3 صورتیں آتی ہیں جن کے بارے میں پھر اختلاف واقع ہوگا، سورۃ النجم، سورہ انشقاق اور سورہ علق، ان میں سجدہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی 3 حدیثیں انہوں نے پیش کی ہیں جن سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ مفصلات میں سجدہ سورہ نجم میں نہیں ہے، اور سورہ نجم مفصلات میں سے ہے، لہذا مفصلات میں کوئی سجدہ نہیں۔ وبه قال حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني ابو صخر عن يزيد بن قصيد عن خارجة بن زيد عن ثابت زيد بن ثابت عن ابيه رضي الله خارجة بن زيد بن ثابت عن ابيه، خارجہ جو زید بن ثابت کے بیٹے ہیں وہ اپنے والد زید بن ثابت سے نقل کرتے ہیں کہ عرضت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم النجمہ، میں نے سورہ نجم حضور پر پیش کی، یعنی انہیں سنائی، فلم یسجد احد منا، ہم میں سے کسی نے سجدہ نہیں کیا۔ آگے 2 سندیں اسی کی ہیں، تو امام طحاوی فرماتے ہیں قال ابو جعفر، یہ دیکھیں باقی دونوں حدیثیں اسی کی ہیں، یعنی اسی کی تائید ہے، اور 2 سندیں ہیں، حدیث یہی ہے۔ قال ابو جعفر فذهب الى هذا الحديث قوم فقلدوه، ایک قوم اسی حدیث کی طرف گئی ہے اور اس حدیث کی انہوں نے پیروی کی، فلم يروا في النجم سجدة، سورہ نجم میں کسی سجدے کو نہیں دیکھا، یعنی اس کے قائل نہیں ہوئے۔ دوسرے حضرات مخالف ہیں، انہوں نے کہا کہ اس میں سجدہ ہے۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ، وہ اس کے قائل ہیں کہ اس میں سجدہ ہے، ان میں سے مفصلات میں، اور وہ فرماتے ہیں وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عِندَنَا عَلَى أَنَّهُ لَا سُجُودَ فِيهَا، یہاں تو یہ دلیل موجود نہیں ہے کہ اس میں سجدہ ہی نہیں ہے، بلکہ یہاں تو 4 احتمالات، اور جب احتمالات آ جاتے ہیں تو استدلال کو وہاں آپ حاصل نہیں، اس سے استدلال آپ نہیں کر سکتے، استدلال باطل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ احتمال نمبر 1 یہ ہے کہ اس وقت سجدہ اس لیے نہیں کیا رسول اللہ علیہ السلام نے کہ اس وقت ممکن ہے آپ کا وضو نہ ہو، اور سجدے تلاوت کے لیے وضو ضروری ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ وہ وقت مکروہ تھا، تو شمس کا وقت ہو تو کوئی سجدہ نہیں کرتا، تو استواء شمس کا وقت ہو یا غروب الشمس کا وقت ہو تو سجدہ نہیں ہوتا، ویسے وقت میں بھی سجدہ نہیں کیا جاتا، یہ بھی احتمال ہے۔ اور تیسرا احتمال یہ ہے کہ سجدہ کو ضروری نہیں سمجھتے تھے، کبھی کیا کبھی نہیں کیا۔ اور چوتھا احتمال ہے کہ سجدہ ہے ہی نہیں، جیسا کہ اس مذہب والے نے سمجھا۔ تو جب 4 احتمال ہو گئے تو ایک احتمال کی بنیاد پر وہ استدلال کرتے ہیں، باقی 3 احتمالات کو کیوں نظر انداز کرتے ہیں، لہذا اس سے استدلال کرنے کی راہ ٹھیک نہیں ہے۔ وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل فيها سجدہ، اس میں سجدہ ہے، باقی اس حدیث کا جو معاملہ ہے اس میں دلیل نہیں ہے ہمارے ہاں على أنه لا سجود فيها، کہ اس میں کوئی سجدہ نہیں، کیونکہ لأنه قد يحتمل أن يكون ترك النبي صلی اللہ علیہ وسلم السجود فيها، حضور نے جو اس میں سجدہ چھوڑا ہے حينئذ اس وقت لأنه كان على غیر وضو، آپ وضو میں نہیں تھے، فلم يسجد لذلك، اس وجہ سے سجدہ نہ کیا۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ أن تركه لأنه تركه لأنه كان في وقت لا يحل فيه السجود، آپ علیہ السلام نے سجدے کو اس لیے چھوڑا کہ ایسے وقت میں تھے کہ سجدہ حلال نہ تھا۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ يكون تركه لأن الحكم كان عنده في سجود التلاوة أن من شاء سجد ومن شاء تركه، کہ آپ کے ہاں حکم یہ تھا کہ سجدہ لازم نہیں تھا، جس نے چاہا کیا، جس نے چاہا نہ کیا، لازمی نہیں ہے۔ اور چوتھا احتمال وہ يحتمل أن يكون تركه، آپ علیہ السلام کا چھوڑنا اس لیے ہو لأنه لا سجود فيها، کہ سجدہ ہے ہی نہیں۔ یا یکون ترکہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جو چھوڑا اس وجہ سے کہ سجدہ ہے نہیں، یا ترکہ آپ کا چھوڑنا۔ فلما احتمل ترکہ للسجود فیہا معنی، تو من هذه المعانی، تو جب حضور علیہ السلام کا وہاں سجدہ چھوڑ دینا اس میں احتمال موجود ہے ان معانی میں سے کسی ایک معنی کا، تو لم یکن هذا الحدیث بمعنی منها اولا من صاحبه الا بدلالة تدل علیہ من غیره، تو اب اس حدیث کے اندر جب 4 احتمال ہیں تو کسی ایک احتمال کو آپ ترجیح تب دے سکتے ہیں کہ کوئی دلیل موجود ہو،
بلا دلیل کسی ایک احتمال کو ترجیح نہیں دے سکتے، اس لیے فرمایا لم یکن ھذا الحدیث بمعنی منہا، نہیں ہوگی یہ حدیث کسی ایک معنی کے ساتھ وابستہ ان میں سے، اولا زیادہ لائق نہیں ہوگی من صاحبہ دوسرے معنی سے کے مقابلے میں، الا بدلالت تدل علیہ مگر اس کی دلالت کی وجہ سے، یعنی اس کی دلیل کی وجہ سے جو دلیل اس بات پہ دلالت کرے یہ والا احتمال فلاں احتمال کے مقابلے میں راجح تدل علیہ من غیر، ولكننا نحتاج الى ان نفتش ما بعد هذا الحديث من الاحاديث، اس لیے ہم محتاج ہوں گے کہ ہم تلاش کریں اس حدیث کے بعد دوسری حدیثیں تاکہ ان صورتوں کا پتہ چلے کہ کیا حکم ہے، سجدہ ہے یا نہیں۔ تو اس حدیث سے تو استدلال کرنے کا راستہ بند ہو گیا، ہم آگے چلتے ہیں دوسری حدیثیں دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا صورتحال ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں نظر آئی فیضا ابراہیم بن ورزوق قد حدثنا قال حدثنا وهب حا وقال حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن الاسود بن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم، حضور علیہ السلام نے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ سورہ نجم پڑھی فسجد فيها فلم يبقى احد الا سجد الا شيخ كبير، کوئی وہاں سجدے سے نہیں بچا، مسلمان غیر مسلم سب نے سجدہ کیا، ایک بوڑھا شیخ تھا اس نے سجدہ کیا نہیں، اخذ کف من تراب، اس نے مٹی کو اٹھایا اپنی مٹھی میں، اور فقال هذا يكفيني، یہ میرے لیے کافی ہے، قال عبداللہ ولقد رأيته بعد قتل کافرا، میں نے اس کو دیکھا کچھ عرصے کے بعد یہ کفر کی حالت میں قتل ہوا تھا بدر میں، کہا جاتا ہے یہ امیہ بن خلف تھا، بعض نے کہا ولید بن مغیرہ تھا، اور بھی روایتیں ہیں۔ تو سب نے سجدہ کیا تھا، مسلمان اور کافر سب وہاں متاثر ہو گئے تھے، ایسی تجلیات ظاہر ہو گئی تھی کہ مسلمانوں نے تو عبادت کا سجدہ کیا، کافروں نے بھی وہاں سجدہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت آپ دیکھ لیں، وبی قال حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا ابو مصعب بن الزهري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن مصعب بن ثابت عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قرأ بالنجم فسجد وسجد معه المسلمون والمشركون حتى سجد الرجل على الرجل، کیفیت یہ بن گئی تھی کہ ایک آدمی دوسرے کے اوپر سجدہ کر رہا تھا، جگہ تنگ تھی اور لوگ قریب قریب بیٹھے ہوئے تھے، حتی سجد الرجل على شيء رفعه الى وجهه بكفه، یہاں تک کہ ایک آدمی نے سجدہ کیا ایک ایسی چیز پر کہ اس نے اپنی ہتھیلی کے ساتھ اٹھا کر اس کو اپنے چہرے کے ساتھ یعنی اپنی پیشانی تک اٹھا دیا تھا اور اس پہ سجدہ کیا۔ اس کے بعد جو روایت ہے وہ بھی سن لیں، ابھی قال حدثنا من مرزوق قال حدثنا ابو عامر وبشر بن عمر عن ابن ابي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم فسجد وسجد الناس معه الا رجلين، دو آدمی تھے ارادا الشہرۃ، وہ شہرت کا ارادہ چاہتے تھے کہ ہم نے سجدہ نہ کیا اس بارے میں مشہور ہو جائیں گے، وہ کون تھے؟ تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ ولید بن مغیرہ اور ساتھ امیہ بن خلف اور بھی روایتیں ہیں، لیکن اکثر نے سجدہ کیا تھا، مسلمانوں نے مشرکین سب نے، تو سورہ نجم کا سجدہ ثابت ہو گیا۔ وبه قال حدثنا ابن احمد بن مسعود الخياط قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا مخلد بن حسين عن هشام عن ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم فسجد وسجد معه من حضره، جتنے حاضر تھے، انسان تھے یا جنات تھے یا شجر تھے، درختوں نے بھی سجدہ کر لیا تھا۔ وبه قال حدثنا محمد بن نعمان قال حدثنا ابو ثابت المدني قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن العلاء عن ابيه عن ابي سلمة بن عبد الرحمن انه راى ابا هريره رضي الله عنه سجد في خاتمه النجم، سورہ نجم کے آخر میں ابو سلمہ فرماتے ہیں ابا ہریرہ رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يسجد فيها، میں نے تو حضور علیہ السلام کو سجدہ کرتے دیکھا ہے، اور آپ کا کیا معاملہ ہے؟ یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے رأیتا، کیا آپ نے دیکھا تھا رسول اللہ علیہ السلام کو؟ تو انہوں نے آگے سے فرمایا لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسجد فیہا لما سجدت فیہا، اگر میں حضور کو سجدہ کرتے نہ دیکھتا کبھی سجدہ نہ کرتا۔ اگلی روایت حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی بھی قال حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن ابي هلال عمن اخبرنا ابي الدرداء رضی اللہ عنہ قال سجدت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم 11 سجدة منهن النجم، 11 سجدے میں نے حضور کے ساتھ کیے، ان میں ایک سورہ نجم کا سجدہ بھی ہے اور سورہ نجم مفصلات میں سے ہے۔ وبه قال حدثنا فاضل قال حدثنا الحماني قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن ابن طاووس عن إكرمة بن خالد عن المطلب بن أبي وداعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النجم بمكة فسجد فيها فلم أسجد معه، مطلب ابن ابی وداع فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کو میں نے سورہ نجم پڑھتے دیکھا کہ آپ نے سجدہ کیا، میں نے سجدہ نہیں کیا کیونکہ میں اس وقت مسلمان نہیں تھا۔
اور فلن ادعها ابدا، اب میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا کیونکہ مسلمان ہوں، یہ سجدہ کرتا رہوں گا۔ ففي هذه الآثار تحقیق السجود فيها، ان آثار میں سجدے کی تحقیق ہے کہ سجدہ ہے۔ وليس فيما ذكرنا في الفصل الاول ما ينفي، اور فصل اول میں جو ہے سجدہ نہیں کیا اس میں اس کی نفی نہیں ہے کہ سجدہ کرنا ہی نہیں ہے۔ یہاں سجدہ ہو اور موقع پر نہ کیا ہو یہ تو ہو سکتا ہے، یعنی یہ ایک اصول ہے۔ آیت میں سجدہ ہو اور آدمی اس موقع پر نہ کرے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آیت میں سجدہ ہی نہ ہو اور کوئی کرے۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہاں سجدہ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کرے گا۔ اور جن آیتوں میں سجدہ ہے ہو سکتا ہے آدمی تلاوت کرے اس وقت وضو نہ ہو اور سجدہ نہ کرے، تو جب یہ صورت موجود ہے تو سورہ نجم میں سجدہ نہ کرنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، ہونے کے باوجود نہ کرنا ہو سکتا ہے۔ فهذه اولا، یہ بات اولا ہے، لانه لا يجوز ان يسجد في غير موضع السجود، کیونکہ یہ بات تو جائز نہیں ہے کہ ایک آیت میں سجدہ نہ ہو جیسے سورہ نجم اور وہاں سجدہ نہ ہو اور حضور نے سجدہ کیا ہو، لیکن یہ ہو سکتا ہے قد يجوز ان يترك السجود في موضعه لعارض من العوارض التي ذكرناها في الفصل الاول، ایک آیت میں سجدہ ہو اور کسی عارض کی وجہ سے چھوڑ دیا ہو، جیسے سورہ نجم کی آخری آیت میں حضور نے سجدہ نہیں کیا تھا اور یہاں کیا ہے تو سجدہ تھا اس لیے کیا ہے، اور عارض تھا اس وجہ سے اس موقع پہ نہیں کیا۔ اس کے بعد فرماتے فقال قائل فإن في ذلك دلالة أيضا تدل على ألا سجود فيها فذكر ما، ایک قائل نے اعتراض اٹھایا اور وہ یہ کہ ایک حدیث میں موجود ہے کہ اس آیت میں سجدہ نہیں ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو مشہور قاری ہیں، حضور علیہ السلام کو قرآن پاک سناتے تھے اور انہوں نے بتایا کہ اس میں سجدہ نہیں ہے، اس کا کیا کریں گے، اس کا جواب دیتے ہیں پھر۔ تو حدیث آپ سن لیں، ابن ابی داود قال حدثنا احمد بن الحسین اللہبی قال حدثني ابن ابی فدیک قال حدثني داود بن قیس عن زید بن اسلم عن عطاء بن يسار انه سأل ابی بن کعب رضی اللہ عنہ عنہم هل في المفصل سجدہ قال لا، مفصلات میں کوئی سجدہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ قال فابی بن کعب قد قرأ علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن کلہ، حضور نے ان کو پورا قرآن پاک سنایا تھا۔ فلو كان في المفصل سجود، اگر مفصل میں کوئی سجدہ ہوتا اذن اس صورت میں تو لعلمہ بسجود النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہ، حضور علیہ السلام کے سجدے کی وجہ سے وہ سجدے کو پہچانتے، لما عطا علیہ فی تلاوتی، کیونکہ وہ ان کی تلاوت میں اس سجدے کی آیت آئی ہوتی۔ ولا حجت له فی هذا عندنا، ہم کہتے ہیں اس قائل کو، ہم یہ کہتے ہیں کہ تم اس سے استدلال نہیں کر سکتے ہو، حضور علیہ السلام نے ان کو قرآن پاک سنایا ہے اور سجدہ نہیں کیا تو ممکن ہے عارض کی وجہ سے نہ کیا ہو، نہ کرنا اور نہ ہونا جو جدا جدا چیزیں ہیں، کیونکہ انه قد يحتمل ان يكون النبي صلی اللہ علیہ وسلم ترك ذلك فيه لمعنى من المعاني التي ذكرناها في الفصل الاول، کہ حضور علیہ السلام نے وہاں سجدہ چھوڑا ہو ان معانی میں سے ایک معنی کی وجہ سے، یعنی اس علت میں، ان علتوں میں سے ایک علت کی وجہ سے جو علتیں ہم نے ذکر کی ہیں انہیں عوارض۔ لیکن اس کے مقابلے میں بہت سارے حضرات بتاتے ہیں کہ سجدہ ہے۔ وقد ذهب جماعت من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم في سجود التلاوة الى انه غیر واجب والى ان التالي لا يضره الا يفعله، ایک نیا مسئلہ یہاں اٹھاتے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، جماعت ایک بڑی کہہ رہی ہے صحابہ کرام میں سے، کہ یہ جو سجدہ ہے یہ ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، یعنی واجب کے درجے میں نہیں ہے، لازم نہیں ہے، اگر کسی نے کر لیا تو اچھی بات ہے، نہ کیا تو بھی گنجائش ہے۔ وَإِلَىٰ أَنَّ التَّالِيَ، تالی کا معنی تلاوت کرنے والا، دوبارہ عبارت سنیں، وقد ذهب جماعت من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سجود التلاوہ، حضور علیہ السلام کے صحابہ میں سے ایک جماعت اس بات کی طرف گئی ہے سجود تلاوت کے معاملے میں یہ سجدہ لازم نہیں ہے، وَإِلَىٰ، اور اس بات کی طرف گئی ہے کہ ان التالیہ پڑھنے والا لا يضره الا يفعله، اس کو نقصان نہیں دیتا اس سجدے کا نہ کرنا۔ ان میں سے کون حضرات ہیں جو اس نظریے کے قائل ہیں؟ فمما روی عنہم فی ذلک ما حدثنا، سب سے پہلی روایت حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے امیر المومنین کی ہے۔ ما حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالکا حدثه قال وحدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قرأ السجدة وهو على المنبر، آپ نے سجدے کی آیت پڑھی، ممبر پہ تھے، جمعے کا دن تھا، فنزل فسجد، اترے سجدہ کیا، وسجد معه، وسجدوا معه، اور دوسرے حضرات نے بھی سجدہ کیا، ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى، اگلے جمعے کو پھر حضور حضرت نے یہ سجدے کی آیت پڑھی،
سب سجدے کے لیے تیار ہوئے تو حضرت عمر نے فرمایا علی رسلکم، اپنی جگہ پر بیٹھو، ان اللہ لم یکتبها علینا، ہمارے اوپر اللہ نے اس کو فرض نہیں کیا، الا ان نشاء، ہاں مگر ہم چاہیں، فقراها ولم یسجد، تو انہوں نے پڑھا لیکن سجدہ نہ کیا، ومنعهم، اور لوگوں کو انہوں نے خود روکا بھی ان یسجدوا، سجدہ کرنے سے، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ لازم نہیں ہوتا۔ وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن ابي عبد الرحمن قال مر سلمان بقوم، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ قوم کے پاس سے گزرے، قد قرأوا بسجدتی، سجدے کی آیت پڑھ چکے تھے، فقیل الا تسجد، تو کسی نے ان سے کہا حضرت آپ سجدہ نہیں کرتے، ہم نے سجدے کی آیت پڑھی ہے اور آپ نے سنی ہے اور آپ نے سجدہ نہ کیا۔ فرمایا انا لم نقصد لها، ہم نے اس کا قصد اور ارادہ نہیں کیا، کیونکہ یہ لازم نہیں ہے، ارادہ کریں گے تو کر لیں گے۔ ابھی قال حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا حاتم بن ابي صغيرة عن ابن ابي مليكة قال لقد قرأ ابن الزبير، عبد الله بن زبیر رضی اللہ عنہ نے سجدہ پڑھا وانا شاہد میں وہاں حاضر تھا، فلم يسجد، آپ نے سجدہ نہ کیا، فقال الحارث بن عبد الله، فقام الحارث بن عبد الله فسجد، حارث بن عبد الله اٹھے، انہوں نے سجدہ کیا اور کہنے لگے یا امیر المومنین ما منعک، عبداللہ بن زبیر کی امارت کا زمانہ تھا جب وہ امیر المومنین تھے، حضرت آپ کو کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے جب آپ نے سجدے کی آیت پڑھی بھی تھی؟ فقال انی اذا كنت في صلاة سجدت، میں نماز کے اندر تو کروں گا یہ سجدہ، اور جب نماز سے باہر ہوں گا تو نہیں کروں گا۔ فهؤلاء الجلة لم يروها واجبة، یہ بڑے بڑے حضرات ہیں جو اس کو واجب نہیں سمجھتے، تین حضرات، حضرت عمر، حضرت سلمان فارسی، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم۔ وهذا هو النظر عندنا، امام طحاوی کہتے ہیں نظر بھی اس کی تائید کرتی ہے، قیاس بھی اس کی تائید کرتا ہے، وہ یہ کہ ان سب حضرات کا اس پر اتفاق ہے، جو سجدے کو واجب سمجھتے ہیں وہ، جو واجب نہیں سمجھتے وہ، کہ ایک آدمی سواری کی حالت میں تلاوت کرے سجدے کی آیت کی، سجدے کی آیت کی تلاوت کی ہے سواری پر، تو سواری پر اشارے سے سجدہ کر سکتا ہے، اور یہ بھی اتفاقی بات ہے کہ نوافل جو ہیں اشارے کے ساتھ سواری پر پڑھے جا سکتے ہیں، فرض کو سواری کے اوپر اشارے سے پڑھنا جائز نہیں ہے، فرض کے لیے زمین پر اترنا ہوگا اور زمین پر فرض نماز پڑھنی ہوگی، تو فرض اور واجب کا معاملہ یہ ہے کہ سواری پر جائز نہیں ہے، نفل کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سواری پر جائز ہے اشارے کے ساتھ، اور ایک آدمی سواری پر ہو اور تلاوت کر لے تو اس کے لیے یہ ہے مسافر آدمی سواری پر ہو اور تلاوت کر لے سجدے کی آیت کی، تو مسافر آدمی سواری پر سجدہ کر سکتا ہے، جیسے کہ مسافر آدمی نفل نماز سواری پر پڑھ سکتا ہے اشارے کے ذریعے سے۔ تو اگر یہ سجدہ تلاوت واجب ہوتا تو سواری پر اس کی اجازت نہ ہوتی، جیسے واجب نماز میں مسافر کے لیے سواری پر اجازت نہیں ہے واجب اور فرض، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ واجب نہیں ہے، لیکن یہ امام طحاوی رحمہ اللہ کی ترجیح ہے، جمہور کی ترجیح یہ نہیں ہے، آگے آ رہی ہے بات۔ وهذا هو النظر عندنا لأن رأيناهم، اور یہی قیاس بھی ہے کہ ہم نے دیکھا لا يختلفون، اختلاف نہیں کرتے کہ ان المسافر اذا قرأها، کہ مسافر آدمی نے جب سجدے کی آیت پڑھی وهو على راحلته، اور وہ اپنی سواری پر ہو، او ما بها، اشارہ کرے گا سجدے کے ساتھ، ولم يكن له عليه ان يسجدها على الارض، اس کے ذمہ لازم نہیں ہے کہ سجدہ کرے زمین پر، فکانت هذه صفت التطوع، یہ نفل کی صفت ہے، لا صفت الفرض، فرض کی صفت نہیں ہے، یہ شان ہے نفل کی، فرض کی نہیں ہے۔ تطوع کا معنی ہم نے عرض کیا تھا کہ جو فرض اور واجب کے علاوہ ہو وہ تطوع ہے، اس میں سنتیں بھی داخل ہوتی ہیں، لأن الفرض لا يصلى الا على الارض، کہ فرض کو تو زمین ہی پر پڑھا جاتا ہے، والتطوع يصلى على الراحلة، اور تطوع کو پڑھا جا سکتا ہے راحلہ پر، تو سجدے کی شان تطوع والی ہوئی، فرض والی نہ ہوئی، اور واجب فرض کی طرح ہے تو سجدہ پھر نیچے زمین پر اتر کر کرنا پڑتا، لیکن جب سجدہ کرنا سواری پر جائز ہے تو شان اس کی تطوع والی ہے، فرض والی نہیں ہے، یعنی واجب نہیں ہے فرض کی طرح۔ وقال ابو حنیفہ و ابو یوسف و محمد یذهبون فی السجود الى خلاف ذلك، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد رحمہ اللہ سجدے کے معاملے میں اس کے خلاف کی طرف جا رہے ہیں، وَيَقُولُونَ هِيَ وَاجِبَةٌ، وہ کہتے ہیں سجدہ تلاوت کا واجب ہے، فَثَبَتَ بِمَا وَصَفْنَا، جو کچھ ہم نے بیان کیا جو حضرت ابی بن کعب کے حوالے سے گزرا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ لا دلالت فیہ علی اللہ سجود فی المفصل،
کہ اس میں اس بات پر کوئی دلالت نہیں ہے کہ مفصل میں کوئی سجدہ نہیں ہے. وجہ لأنه قد يجوز أن يكون الحكم كان في السجود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم على واحد من المعاني التي ذكرناها في ذلك عن عمر وسلمان وابن الزبير کہ رسول اللہ علیہ السلام نے جو سجدہ نہ کیا تو احتمال ہے کہ حضور لازم نہیں سمجھتے تھے، جیسا کہ مذکور ہوا حضرت عمر کے حوالے سے، سلمان فارسی کے حوالے سے، ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے. فترک السجود فی المفصل لذلك، مفصل میں سجدہ اس وجہ سے چھوڑا. ولعلہ، اور شاید یہ بھی ہو سکتا ہے، ايضا لم يسجد في تلاوته ما فيه سجود ايضا من غیر المفصل. دوسری بات یہ ہے کہ اس ابی ابن کعب، یہ جو تین روایتیں آپ نے سنی ابھی، حضرت عمر کی، حضرت سلمان کی اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کی، وہاں یہ بات نہیں ہے کہ انہوں نے مفصل کی آیتیں پڑھی تھی اور سجدہ نہیں کیا تھا، انہوں نے تو سجدے کی آیت پڑھی تھی اور سجدہ نہیں کیا. تو اس سے آپ کیسے نفی کرتے ہیں کہ مفصلات میں سجدہ نہیں ہے؟ مفصلات کے سجدے کی نفی نہیں ہو سکتی. وَلَعَلَّهُ أَيْضًا لَمْ يَسْجُدْ فِي تِلَاوَتِهِ، اور شاید کہ انہوں نے اپنی تلاوت میں سجدہ نہیں کیا، ما فی سجود أيضًا، جن میں سجدہ تھا لیکن وہ مفصل کے علاوہ ہوں. وقد خالف ابی بن کعب فیما ذهب الیہ من ذلك جماعة من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے تو یہ بات سامنے آئی کہ سجدہ نہیں کیا، لیکن جانب مخالف میں دیکھیں بہت سارے حضرات صحابہ کرام وہ یہ فرماتے ہیں کہ سجدہ کیا ہے. وبه قال حدثنا، اس کے بارے میں یہ روایت اب سنیں. ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن عاصم بن بهدلة عن زر عن علي رضی اللہ تعالی عنہ عنهم قال ان عزائم السجود، لازمی سجدے جو ہیں، الف لام میم تنزیل، حامیم، نجم اور اقرا بسم ربک میں ہے. تو دیکھیں نا، نجم کا ذکر بھی آیا، اقرا بسم ربک کا ذکر بھی آیا، تو مفصلات کے سجدے آ گئے. اگرچہ انشقاق کا نہیں آیا لیکن بعد مفصل میں دو کی بات آ گئی تو تیسری بات خود ثابت ہو گئی. ایک میں بھی ثابت ہو جائے تو سب میں ثابت ہو جائے گا کہ مفصلات کا حکم ایک جیسا ہونا چاہیے. اور یہ قال، سب سے مراد وہ جو سجدوں کے بعد سجدوں کی آیتیں ہیں، جو تین صورتیں ہیں جن میں سجدہ ہے، تو ان تینوں میں سے جب ایک میں سجدہ ثابت ہوا تو تینوں میں ثابت ہو گیا کہ وہ بھی مفصل ہے، یہ بھی مفصل ہے. وبه قال حدثنا حسین بن نصر قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عاصم فذكر باسناده مثله. وبه قال حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا يوسف بن علي قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال صلى بنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفجر، فجر کی نماز پڑھائی مکہ میں، فقرأ في الركعة الثانية بالنجم، سورہ نجم پڑھی، سجدہ کیا، ثم قام فقرأ اذا زلزلت، سورہ نجم کا سجدہ ثابت ہوا ہے مفصلات میں سے. آگے حضرت عمر ہی کی روایت ہے، اس کی سند صرف آپ دیکھ لیں پھر، اور اس کے بعد والی روایت ابن مرزوق والی دیکھیں. قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن عمران بن عبيد الله يا عبيد الله بن عمران عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه انه ان عمر سجد في اذا السماء انشقت، اذا السماء انشقت میں انہوں نے سجدہ کیا تھا سورہ انشقاق میں، یہ بھی مفصلات میں سے ہے. وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن علي بن زيد عن زرارة بن عوف عن مسروق قال صليت خلف عثمان رضي الله عنه الصبح فقرأ النجم، سورة نجم پڑھی، فسجد فيها، ثم قام، کھڑے ہو گئے، فقرأ سورة أخرى. اس کے بعد ابن مرزوق قال حدثنا وهب عن شعبة عن منصور بن ابراهيم عن الاسود ان عمر وعبد الله يعني ابن مسعود، عمر رضی اللہ عنہ، عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ، سجدا في اذا السماء انشقت. منصور کہتے ہیں کہ وَأَحَدُهُمَا، قال منصور او احدهما، کہ دونوں نے سجدہ کیا تھا یا دونوں میں سے ایک نے کیا تھا. فرماتے ہیں آگے پھر اسی کی سند ہے مثلہ سے، اور اس کے بعد والی دیکھیں ابو بکر والی. قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا ابو عوانة عن سليمان عن ابراهيم عن الاسود قال رأيت عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود يسجدان في اذا السماء انشقت، سجدہ کیا کرتے تھے. اس کے بعد والی روایت روح قال حدثنا يوسف قال حدثنا ابو الاحوص عن ليس عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه عن عبد الله بذلك، عبد الله بن مسعود کا مسئلہ، وہ سجدہ کرتے تھے. ابھی قال حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره قال رايت عمر رضي الله عنه يسجد في النجم في صلاه الصبح ثم استفتح في سوره اخرى، سجدہ کیا صلاۃ صبح میں، دوسری سورت شروع کی پھر بعد میں. ابن مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا مالك عن الزهري عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال صلى بنا عمر فقرأ النجم فسجد فيها، سجدہ کیا حضرت عمر نے.
قال حدثه به قال حدثنا فاضل قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا ابن بكر بن مزرع قال حدثني عمرو بن الحارث عن بكير أن نافعا حدثه أن وراء ابن عمر يسجد فيه إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك في غير صلاة نماز کے علاوہ بھی یہ صورتیں پڑھی ہیں تو سجدہ کیا انہوں نے نماز کے دوران بھی نماز سے باہر بھی. وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة عن إسحاق بن سويد قال سئل نافع كان ابن عمر رضی اللہ عنہم يسجد في الحج سجدتين سورہ حج میں جو 2 سجدے ہیں وہ دونوں کیا کرتے تھے. قال انہوں نے فرمایا مات ابن عمر ولم يقرأها یہ لم يقرأها کا معنی انہوں نے دوسرا سجدہ نہیں کیا ولكنه كان يسجد في النجم وفي يقرأ باسم ربك ان میں سجدہ کیا کرتے تھے تو مفصل میں سجدہ ثابت ہوا. اس کے بعد والی روایت ابو بکر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يسجد في النجم سورہ نجم میں سجدہ کرتے تھے. وبه قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا المسعودي قال حدثنا عبد الرحمن بن الاصبهاني عن ابي عبد الرحمن ان ابن مسعود كان يسجد في اذا السماء انشقت سجدہ کیا کرتے تھے عبد الله بن مسعود. وبه قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة والثوري وحماد عن سالم عن زر ان عمارا سجد فيها حضرت عمار کا سجدہ سامنے آ گیا. ابھی قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم عن عبد الرحمن الأعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه انه كان يسجد فيها ابو هريرہ کا سجدہ. فهؤلاء یہ اتنے حضرات قد خالفوا ابی بن کعب في قوله لا سجود في المفصل. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ابن کعب بڑے قاری ہیں اقرأهم ابی ان کے اس قول کے ان حضرات نے مخالفت کی کہ سورہ مفصل صورتیں جو ہیں ان میں کوئی سجدہ نہیں ہے. ان سب حضرات نے سورہ نجم میں سورہ انشقاق میں اور سورہ علق میں سجدہ کرنا ان سب سے ثابت ہے. وقد حدثنا فاضل قال حدثنا ابن الاصبهاني قال اخبرنا شريك عن الاعمش عن ابن ذبيان قال لي ابن عباس رضی اللہ عنہ اي قراءة تقرؤون کون سی قراءت پڑھتے ہو. یہ ابو ذبیان کہتے ہیں مجھے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے کہا قراءت اولا قراءت ابن ام عبد سے مراد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان کی قراءت پڑھتا ہوں. فقال هي القراءة الآخرة یہ وہ آخری قراءت ہے جو کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام اس کے سامنے قرآن پاک پڑھتے تھے ہر سال. فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے کہ ہر مہینہ مراد ہے رمضان کا ہر مہینہ جو رمضان کا تھا ہر رمضان کا مہینہ. لیکن جس سال حضور کی وفات ہوئی تو 2 دفعہ حضور علیہ السلام نے اس پر قرآن پاک پیش کیا تو عبداللہ ابن مسعود نے ہر اس چیز کا مشاہدہ کیا جو منسوخ ہے اور جو تبدیل شدہ ہے. یعنی جو منسوخ ہوا اور اس کے بدل میں جو کچھ آیا سب معلوم ہے ان کو. تو اب دیکھو عبداللہ ابن مسعود گواہی دے رہے ہیں کہ ان عبداللہ ابن مسعود کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود حضر قراءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن مرتين في العام الذي قبض فيه آخری سال ہے جس سال حضور کی وفات ہوئی 2 دفعہ انہوں نے قرآن پاک سنا اور اس میں حاضر رہے. فعلم ما نسخ جو ما نسخ جو منسوخ ہے اور جو تبدیل شدہ ہے اس کا وہ جانتے ہیں. اگر حضور علیہ السلام کی قراءت میں فإن كان في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب ما قد دل على أن أبيا قد علم ما فيه من السجود من القرآن حتى صار قوله لا سجود في المفصل دليلا. اگر ابی بن کعب کے سامنے حضور کی تلاوت وہ یہ بتاتی ہے کہ ابی کو پتہ چلا قرآن پاک کے سجدوں کا اور انہوں نے صاف کہہ دیا مفصل میں سجدہ نہیں ہے, یہ اگر دلیل ہے کہ حضور کے سامنے پڑھنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان کے سامنے سجدہ نہیں آیا لہذا نہیں ہے, ابی بن کعب کے سامنے سجدہ نہیں آیا تو نہیں ہے, تو کیا یہ بات سامنے نہیں آ سکتی کہ ابن مسعود کے سامنے سجدہ آیا تو سجدہ ہے؟ جبکہ یہ احتمال بھی ہے کہ ابی بن کعب کے سامنے موقع پر حضور نے سجدہ نہ کیا ہو, بعد میں فرمایا ہو. کیوں؟ فإن حضور ابن مسعود قراءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہونا ابن مسعود کا حضور کی قراءت کے موقع پر جب وہ قرآن پڑھ رہے تھے 2 دفعہ دلیل ہے کہ انه قد علم ما فيه من السجود من القرآن, تو ان کو پتہ لگ گیا کہ قرآن پاک کے اندر کہاں کہاں سجدے ہیں, اور ان کے قول سے تو یہ بات اب بھی آپ نے سن لی کہ مفصل میں سجدے ہیں, تو وہی حجت بنے گی جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیثیں ہیں. وقال قوم قد كان ایک نیا نظریہ سامنے آیا, وہ یہ کہ یہ جو مفصلات کے اندر سجدہ ہے نا یہ سجدہ مکہ مکرمہ کے زمانے میں تھا, حضور نے کیے ہیں اس میں شک نہیں ہے, لیکن مدینہ منورہ کے زمانے میں یہ سجدے پر نہیں رہے
حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں مفسرات میں کوئی سجدہ نہیں کیا. اس کا ذکر کرتے ہیں وقال قوم قد كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يسجد في المفصل بمکہ فلما هاجر ترك ذلك. مفصل میں مکہ میں سجدہ کیا ہے، ہجرت کے بعد نہیں کیا. اور اس سے متعلق انہوں نے ایک حدیث پیش کی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، لیکن اس کی سند ضعیف ہے اور اس جیسی دوسری حدیث ثابت نہیں ہے، کیونکہ دوسری حدیثوں میں جہاں بتایا جاتا ہے کہ مفصل میں سجدہ نہیں ہے تو اس میں بڑے احتمالات ہیں اور ان کے خلاف کی روایتوں کو بڑی قوت حاصل ہے، تائید حاصل ہے قیاس سے بھی، نقل اور عقل دونوں سے. وبه قال حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا الخصيب قال حدثنا همام عن ابن جريج عن عطاء انه سأل ابن عباس عن سجود القرآن کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مفصل میں کوئی سجدہ کچھ سمجھے ہی نہیں، معنی یہ کہ وہاں نہیں ہے. لیکن وہذا عندنا لو ثبت، اگر یہ حدیث ثابت بھی ہو جائے تب بھی اس کا جو مصداق ہے اور اس سے جو استدلال ہے وہ فاسد ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو سورہ نجم ہے اس میں سجدہ کرتے وقت رسول اللہ علیہ السلام نے جب سجدہ کیا تھا اس وقت حضرت ابو ہریرہ موجود تھے. وہ فرماتے ہیں میری موجودگی میں یہ سجدہ ہوا. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مکی دور میں مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ تو مدنی دور میں سن 7 ہجری میں آئے ہیں. آخری 3 سال حضور کی خدمت میں انہوں نے گزارے ہیں. تو ان کی موجودگی کا سجدہ تو تب ہو سکتا ہے کہ آخری 3 سالوں میں کہیں ہوا ہو. تو لہٰذا یہ حدیث جو آپ پیش کر رہے ہیں اس میں حضرت ابن عباس کی کہ مدنی دور میں حضور نے سجدہ نہیں کیا تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، جبکہ اس کی سند بھی ضعیف ہے. یعنی حدیث ثابت بھی نہیں ہے اور ثابت ہو جائے تب بھی راجح مرجوح ہے. اس کے مقابلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث راجح ہے. وهذا عندنا لو ثبت لكان فاسدا وجہ لأن ابا هريرة قد روينا عنه، ہم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے اس باب میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قد سجد في النجم، سورہ نجم میں حضور نے سجدہ کیا اور ابو ہریرہ خود حاضر تھے. اور رسول اللہ علیہ السلام نے السماء انشقت میں کیا اور وہ بھی حضرت ابو ہریرہ کے سامنے ہے. یہ مسئلہ بھی آ گیا، یعنی آگے حدیث یہ پیش کریں گے کہ حضور نے کہاں کہاں سجدہ کیا. خود ابو ہریرہ فرماتے ہیں سجدنا مع رسول اللہ فی اذا السماء انشقت، اذا السماء انشقت میں ہم نے حضور کے ساتھ سجدہ کیا. تو ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے سجدہ کیا ہے. تو مفصل کے سجدے ثابت ہو گئے. اسلام ابی ہریرہ ولقاؤہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ کا مسلمان ہونا اور حضور سے ملنا انما كان بالمدینہ قبل وفاتہ ب3 سنین، مدینہ منورہ میں یہ عمل ہوا تھا آپ کی وفات سے 3 سال پہلے. وقد روينا ذلك عنه في مواضع من كتابنا هذا فدل ذلك على فساد ما ذهب إليه أهل تلك المقالة. حضرت ابو ہریرہ کی یہ روایتیں دلالت کرتی ہے ان روایتوں کے فساد پر جو یہ کہتی ہیں کہ یعنی اس مقالے والے کہ بھی مدینہ منورہ میں مفصلات میں سجدہ نہیں کیا حضور نے. وقد تواترت الآثار أيضا عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بسجوده في المفصل، مفصلات میں حضور علیہ السلام سے متواتر روایتیں موجود ہیں. ان میں سب سے پہلی روایت یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایتیں پیش کریں گے. فمن ذلك ما حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني قرة بن عبد الرحمن عن ابن شهاب وصفوان بن سليم عن عبد الرحمن بن سعد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سجدت من سجدة كيا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كإذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق مع السجدتين. وبه قال حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن بكير بن عبد الله عن نعيم المجمري انه قال صليت مع ابي هريره فوق هذا المسجد کے اوپر فقرأ اذا السماء انشقت فسجد فيها وقال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، میں نے سجدہ کرتے دیکھا ہے حضور کو. ابو ہریرہ فرماتے ہیں جو آخری 3 سال حضور کی خدمت میں رہے. وبه قال حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشام قال اخبرنا علي بن زيد عن ابي رافع قال صليت خلف ابي هريره رضي الله عنه بالمدينه فقرأ اذا السماء انشقت فسجد فيها فلما فرغ من صلاته لقيته فقلت اتسجد فيها، آپ سجدہ کرتے ہو؟ فقال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها فلن ادع ذلك، میں نے حضور کو سجدہ کرتے دیکھا کنتو نہیں چھوڑوں گا، کبھی یہ سجدے کو کرتا رہوں گا. حضور کو سجدے میں دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آخری 3 سالوں میں کہیں دیکھا ہوگا تو مدینہ منورہ کا دور تھا وہ. بات سنو، یہاں سبق ہوگا، سبق کہاں ہوگا؟ نہیں ہوتا، تکیہ لے لو.
تو بات ہو رہی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس سجدے کو چھوڑوں گا نہیں. بڑی بات سنو، یہ لے تو اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے نا مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے ہیں اور خود سجدہ دیکھا ہے انہوں نے. اگلی روایت یہ قال حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا وشيم قال اخبرنا علي بن زيد عن ابي رافع قال صليت خلف ابي هريره بالمدينه. مدینہ منورہ میں ابو ہریرہ کے پیچھے ابو رافع فرماتے میں نے نماز پڑھی. فقرأ اذا السماء انشقت فسجد فيها فلما فرغ من صلاته لقيته. نماز سے فارغ ہوئے میں ملا. میں نے کہا اب اس میں سجدہ کرتے ہو؟ فقط انہوں نے آگے سے فرمایا میں نے حضور کو سجدہ کرتے دیکھا، نہیں چھوڑوں گا اس سجدے کو. اگلی روایت دیکھیں ابو بکر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حماد قال حدثنا علي بن زيد قال اخبرنا قال حدثنا ابو رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه غير انه لم يذكر قوله فلن ادع ذلك ابدا. اس عبارت کے اضافے کے بغیر ہے، لیکن سجدہ کرنا ابو ہریرہ کا وہاں بھی منقول ہے. ابو بکر قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن مروان الأصفري حدثنا ابي رافع فذكر مثله باسناده وزاد فلن ادع ذلك حتى القاه. میں اس سجدے کو نہیں چھوڑوں گا جب تک حضور سے ملوں گا نہیں. ابھی قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا روح قال حدثنا الثوري وابن جريج وابن عيينة عن ايوب بن موسى عن عطاء بن مينا عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا السماء انشقت. ہم نے ابو ہریرہ فرماتے اذا السماء انشقت میں حضور کے ساتھ نماز میں سجدہ کیا تھا. وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو حذيفة قال حدثنا سفيان قال حدثنا ايوب بن موسى قال حدثنا عطاء بن مينا عن ابي هريرة رضي الله عنه عنهم قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءة باسم ربك واذا السماء انشقت. ان دونوں میں سجدہ کیا ہے ہم نے حضور علیہ السلام کے ساتھ. ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر آگے روایت بھی قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو داود وروح واللوث لابي داود قال حدثنا هشام عن يحيى قال حدثنا ابو سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه وعنهم انه رآه يسجد في اذا السماء انشقت وقال لو لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها لم اسجد. حضور کو سجدہ کرتے نہ دیکھتا تو نہ کرتا. ابھی قال حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة فذكر بإسناده مثله. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا روح قال وحدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن عن عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة رضي أن أبا هريرة رضي الله عنه قرأ بهم إذا السماء انشقت فسجد فيها فلما انصرف حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. تو مطلب آسان کہ حضور نے سجدہ کیا ہے. ابھی قال حدثنا خزیمة وفهد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ابن الهادي عن ابي سلمة بن عبد الرحمن انه راى ابا هريرة وهو يسجد في اذا السماء انشقت فقال ابو سلمة فقلت له حين انصرف سجدت في سورة ما رأيت الناس يسجدون. ایسی صورت میں آپ نے سجدہ کیا کہ میں نے اس میں سجدہ کرتے لوگوں کو تو نہیں دیکھا. فقال لو لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها لم اسجد. حضور کو سجدہ کرتے اس میں نہ دیکھتا میں بھی نہ کرتا. ابھی قال حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا اسد قال ابن ابي ذئب عن عبد العزيز بن عياش عن عمر بن عبد العزيز عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في السماء انشقت. سجدہ کیا انہوں نے. تو یہ اگلی روایت بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ السماء انشقت میں اقرا بسم ربک الذی خلق میں انہوں نے سجدہ کیا ہے. اور ان سے جو افضل لوگ تھے حضرت عمر انہوں نے کیا. حضرت عمر سے جو افضل ہیں حضرت ابو بکر انہوں نے کیا. تو فہذا ابو ہریرہ قد تواترت عنہ الروایات. یہ ابو ہریرہ ہے جن سے روایات میں تواتر ہے کہ انه سجد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ايضا في السماء انشقت کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے السماء انشقت میں سجدہ کیا ہے. اور یہ معاملہ مدینے کا ہے. فكيف يجوز ان يقال یہ کیسے ممکن ہے کہ کہا جائے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ہجرت کے بعد اس میں کوئی سجدہ نہیں کیا، یعنی مفصلات میں کوئی سجدہ نہیں کیا.
وقد روي عن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سجود المفصل ایضا، مفصلات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سجدوں کے متعلق حضرت عمرو بن العاص سے بھی روایت ہے۔ نمبر 1 ما حدثنا، جیسے ہمیں بیان کے ربیع الجیزی قال حدثنا ابو الاسود قال حدثنا ابن لهيعة عن العلاء بن كثير عن الحارث بن سعيد الكندي عن عبد الله بن منين اليحسبي ان عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سجد في ذا السماء انشقت وفي اقرا باسم ربك الذي خلق۔ اگلی روایت فقیل وبه قال حدثنا فقیل له في ذلك فقال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يسجد فيهما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس میں سجدہ کرتے تھے۔ تو یہاں پر عبارت میں الجھن ہے، شاید کاتب سے غلطی ہو گئی ہے، حدثنا بیچ میں زائد ہے، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ انہوں نے سجدہ کیا تو فقیل له فی ذلک، اس بارے میں ان سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا حضور علیہ السلام بھی سجدہ کرتے تھے۔ یہ درمیان میں ہمارے نسخے میں اقرا باسم ربک الذی خلق کے بعد اور فقیل له سے پہلے حدثنا کا لفظ بھی ہے اور نمبر بھی لگا ہے 2078۔ یہ دونوں باتیں مناسب نہیں لگی کیونکہ درمیان میں کوئی سند نہیں ہے، تو یہ کاتب سے غلطی ہو گئی۔ فهذه الآثار قد تواترت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالسجود فی المفصل، فرماتے ہیں یہ روایت متواتر ہے رسول اللہ علیہ السلام سے کہ مفصل میں سجدہ ہے۔ فبها نقول، اسی کے ہم قائل ہیں، وهو قول ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد۔ آگے ہم نظر صحیح سے استدلال کرتے ہیں قیاس سے، لیکن اس کو ذرا دیکھتے ہیں۔ وہ یہ کہ وہ دراصل ایک اشکال کا پہلو بھی اس سے نکلتا ہے کہ 10 صورتیں ایسی ہیں کہ ان میں اتفاق ہے کہ سجدہ ہوگا، لیکن ان 10 صورتوں کے اندر سجدے کی آیتوں کا عجیب انداز ہے کہ وہاں سجدے کا حکم نہیں ہے بلکہ سجدے کی خبر ہے۔ سجدہ کیا، سجدہ کیا، سجدہ کریں گے، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ تو سجدہ کرنے کا جب حکم جہاں نہیں ہے وہاں سجدہ ہوا ہے، اور جہاں سجدہ کرنے کا حکم ہے وہاں سجدہ نہیں ہے۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی ورکعی تیسرے سپارے میں ہے، سجدے کا حکم ہے، سجدہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں تعلیم سجدہ ہے۔ سجدہ وہاں ہے جہاں سجدے کی خبر ہے، صرف یہ بتانا چاہتے ہیں، اور وہ 10 صورتیں ہیں، تو دیکھ لیں۔ اور اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جہاں سجدے کا حکم ہے وہاں پھر سجدہ نہیں ہوگا۔ تو سورہ نجم کے آخر میں سجدے کا حکم ہے، سجدہ کرو، یہ الفاظ ہیں۔ اسی طرح سورہ علق کے آخر میں سجدے کا حکم ہے، سجدہ کرو۔ تو ان دونوں صورتوں میں پھر سجدہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ سجدے کا حکم ہے، اور جہاں ہم نے معمول قرآن پاک کا دیکھا کہ جن 10 صورتوں میں سجدہ ہے اتفاقی طور پر، وہاں سجدے کا حکم نہیں ہے، اور جہاں امر ہے سجدے کا ان صورتوں کے علاوہ وہاں بھی سجدہ بالاتفاق نہیں ہے۔ تو آخری جو مفصلات ہیں ان میں اختلاف پیدا ہو گیا، اب ان کا سجدہ کس کی طرح ہے۔ تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ جہاں کہیں امر ہوگا وہاں سجدہ نہیں ہونا چاہیے، جہاں امر نہیں ہوگا خبر ہوگی تو اس کا سجدہ ہونا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ فهذه الآثار کے بعد وَأَمَّا النَّظَرُ فِي ذَلِكَ فَعَلَى غَيْرِ هَذَا الْمَعْنَى، اس معنی کے علاوہ نظر ہے، وہ یہ کہ وَذَلِكَ أَنَّ رَأَيْنَا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ مفصل میں سجدہ ثابت نہیں ہوتا اس نظر سے، قیاس سے ثابت نہیں ہوتا، خاص طور پر ان صورتوں میں ثابت نہیں ہوتا جہاں سجدے کا حکم ہے۔ اب دیکھتے جائیں، فرق سمجھ آ جائے گا کہ وَذَلِكَ أَنَّ رَأَيْنَا السُّجُودَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ وَعَشْرُ سَجَدَاتٍ، ہم نے جو متفقہ سجدے دیکھے ہیں وہ 10 سجدے ہیں، مِنْهُنَّ فِي الْأَعْرَاف، ان میں سب سے پہلے اعراف میں ہے، اور سجدے کی جگہ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اس جگہ سجدے کی آیت ہے، اور سجدہ ہمیں کرنا ہوگا کیونکہ ہم نے بھی آیت پڑھ لی۔ تو اب اس میں دیکھیں نا، امر بالسجدہ نہیں ہے، سجدے کی خبر ہے، اور سجدے کی آیت ہے بالاتفاق۔ وَمِنْهُنَّ الرَّعْدُ، سورہ رعد ہے 13ویں سپارے میں، وموضع السجود عند قوله عز وجل وللہ يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال، اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے وہ مخلوق جو آسمان و زمین میں۔ تو اب سجدہ کرتی ہے، حکم نہیں ہے، خبر ہے، اور اس کے موقع پر بالاتفاق سجدہ ہے۔ سورہ نحل میں سجدہ ہے، اور سجدے سورہ نحل 14واں سپارہ، اللہ تعالیٰ کے اس قول کے پاس سجدہ کرتے ہیں، ہم وللہ يسجد ما في السماوات وما في الارض من دابة یؤمرون تک۔ اب اس میں بھی حکم نہیں ہے سجدے کا، سجدے کی اطلاع ہے، سجدہ کرنے والی مخلوق کی کہ سجدے کی خبر ہے ہمیں۔
اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل ہے 15ویں سپارے میں، اور سجدے کی جگہ ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے پاس وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا خُشُوعًا تک، تو اس میں بھی امر بالسجدہ نہیں ہے، خبر ہے۔ سورہ مریم میں سجدے کی جگہ ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا، سجدہ کرتے ہیں روتے ہوئے، خروا وہ گر جاتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے روتے ہوئے، تو خبر ہے سجدے کا حکم یہاں بھی نہیں ہے۔ سورۃ الحج میں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، آخر آیت کے آخر تک، تو اس میں بھی خبر ہے، امر نہیں ہے۔ سورہ فرقان میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ، جب انہیں کہا جاتے سجدہ کرو تو وہ سجدہ نہیں کرتے، تو سجدہ نہ کرنے کی خبر ہے۔ قالوا وما الرحمن ونسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا، ومنهن، اور ان میں سورۃ النمل ہے، فیہا سجدہ، اس میں سجدہ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، تو وہ یہ بھی متفقہ سجدہ ہے۔ ومنهن الف لام میم التنزیل، الف لام میم سجدہ جو ہے اس میں بھی سجدہ ہے۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها، خبر ہے وہاں بھی۔ اور حامیم التنزیل میں سجدے کی جگہ میں اختلاف ہے، وہاں پر دو جگہ ہیں، بعض نے کہا تعبدون پر سجدہ ہوگا، اور بعض نے کہا فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، دوسری آیت پر سجدہ ہوگا، دونوں آیتوں میں دوسری جب ختم ہوگی تو سجدہ ہوگا۔ ابو حنیفہ، ابو یوسف اور محمد رحمہم اللہ دوسری آیت پر سجدہ کرتے ہیں، اور اس میں خبر ہے، تو خبر والی آیت پر سجدہ۔ واختلف المتقدمون في ذلك، متقدمین نے اس میں اختلاف کیا۔ فحدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعید بن منصور قال حدثنا حشیم، یہ جو اختلاف ہے نا اس آخری الف لام میم سجدہ حامیم سجدہ کی دو آیتوں کے بارے میں، بعض نے کہا کہ جو پہلی آیت ہے جو ختم ہوتی ہے کس لفظ پر، کہ تعبدون پر جہاں ختم ہوتی ہے اس پر جا کر سجدہ ہے، اور بعض نے کہا نہیں لا یسأمون پر ختم ہوتی ہے اس پر سجدہ ہے، اس کو وضاحت سے پیش کرتے ہیں۔ تو قال اخبرنا فطر بن خلیفۃ عن مجاہد عن ابن عباس انه كان يسجد في الآية الأخيرة آخر من حامیم التنزیل، حامیم سجدہ میں آخر میں آخری آیت، یعنی جو دوسری آیت لا یسأمون پر جو ختم ہوتی ہے اس میں سجدہ کرتے تھے۔ وبه قال حدثنا فاضل قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا فطر عن مجاهد قال سألت ابن عباس عن السجدة التي في حامیم قال اسجد بآخر الآيتين، دونوں آیتوں میں جو آخر ہے اس پر جا کر سجدہ کرو۔ اس کے بعد وبه قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا مسعر عن عمرو بن مرة عن مجاهد قال سجد رجل في الآية الأولى من حامیم، حامیم سجدہ میں جو دو آیتیں ہیں سجدے کی، ان میں پہلی آیت پر سجدہ کیا تو ابن عباس نے فرمایا عجل هذا بالسجود، اس نے سجدے میں جلدی کی، ابھی آیت سجدے کی مکمل نہیں ہوئی تھی، یعنی دوسری آیت بھی ساتھ پڑھنی تھی۔ وبه قال حدثنا صالح قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا مغيرة عن ابي وائل انه كان يسجد في الآية الآخرة من حامیم، حامیم سجدہ میں جو دو آیتیں دوسری آیت پر سجدہ کرتے ہیں۔ ابھی قال حدثنا صالح قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشام قال اخبرنا ابن عون عن ابن سيرين مثله، ابي قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا سفيان الثوري عن ليس عن مجاهد مثله، ابي قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد عن قتادة مثله، ابي قال حدثنا فاضل قال حدثنا ابو غسان قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يذكر ان عبد الله بن مسعود كان يسجد في الآية الأولى من حامیم، حامیم کی پہلی آیت پر ان کے ہاں سجدہ تھا، دونوں آیتوں میں پہلی آیت پر، لیکن ابن عباس کے ہاں دوسری آیت پر ہے جیسے اوپر گزرا۔ ابھی قال حدثنا صالح قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشام عن رجل نافع عن ابن عمر رضي الله عنه مثله، فكانت هذه السجدة التي في حامیم مما قد اتفق عليه، تو ابن عمر بھی پہلی آیت پر سجدہ کرتے تھے، ان کے ہاں بھی پہلی آیت جہاں تعبدون پر ختم ہوتی ہے اس پر سجدہ تھا، لیکن اس میں نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں تو اتفاق ہے کہ اس صورت میں سجدہ ہے، لیکن اختلاف یہ ہے کہ کس آیت پر ہے، یہ اختلافی بات ہے۔ موضع سجدہ پر اختلاف ہے، سجدے میں اختلاف نہیں ہے، تو اتفاقی بات ہے۔ واختلف فی موضعها، موضع سجدہ میں اختلاف ہے۔ وما ذکرنا قبل هذا من السجود فی السور الآخر فی السور الاخر، دوسری صورت اخر ہے، وہاں اتفاق ہے کہ سب میں سجدہ ہے۔ وعلی مواضعها التي ذکرناها، سجدوں پر بھی اتفاق ہے اور سجدوں کے مواقع پر بھی اتفاق ہے کہ کہاں کہاں سجدہ ہے۔ تو اس سے وکان موضع کل سجدۃ منها، اور ہر سجدے کی جگہ فهو موضع اخبار، خبر والی جگہ ہے، وليس بموضع امر، امر والی جگہ نہیں ہے۔ وقد رأينا السجود مذکورا في مواضع
امر منہا، کہتے ہیں ہم نے سجدے کو دیکھا ہے جو مذکور ہے، یعنی ذکر سجدے کو تو دیکھا ہے کچھ جگہوں میں، ان میں سے ایک جگہ ہے یا مریم اقنتی لربک واسجدی، اور اسی طرح وکن من الساجدین، لیکن سب کا اتفاق ہے کہ اللہ سجود فی شیء من ذلک، یہاں سجدہ نہیں ہے، جہاں امر کے الفاظ ہیں وہاں سجدہ نہیں ہے، جہاں خبر کی جگہ ہیں ان 10 جگہوں میں وہاں خبر کی جگہ اور سجدہ ہے۔ اس پر نظر ڈالتے ہوئے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ سورہ نجم میں سجدہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہاں امر ہے خبر نہیں ہے، اور سورہ علق میں سجدہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں امر ہے خبر نہیں ہے، لیکن اس پر انشاءاللہ تفصیلی بات پھر کر لیں گے، وقت کم مکمل ہو گیا، انشاءاللہ سمجھ آئی ہوگی آپ حضرات۔